میں کیا ہے۔ ایک اور چیز کی بھی وضاحت ہو جائے کہ یہ جو نبی علیہ السلام کے اہل بیت کی 9 کی 9 ہماری مائیں تھیں، آپ کی گھر والیاں تھیں، انہوں نے آپ کے ساتھ شادی اور نکاح کیا مال دے کے کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے نبی کے گھر میں جب سے ہم مدینہ آئے ہیں 3 دن مسلسل ہم نے گندم کی روٹی کبھی نہیں کھائی، حتیٰ کہ اللہ کے نبی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان گھروں کے اندر کا ماحول کیا تھا؟ یہ بھی صحیح احادیث سے سنیے۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری ہی کی ایک اور حدیث میں کہتی ہیں، ما اکل آل محمد اکلتین فی یوم الا وکانت احداہما التمر۔ اللہ کے پیغمبر کے گھر میں 2 وقت کا کھانا ہوتا تھا، اور پوری زندگی جب بھی ہم نے کھایا 1 وقت کے کھانے میں صرف کھجوریں ہی ہوتی تھیں۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھانجے سیدنا عروہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتی ہیں، عروہ پیغمبر کے گھر کے اندر ہماری یہ کیفیت ہوتی تھی کہ 1 چاند، پھر دوسرا چاند، پھر تیسرا چاند، 2 مہینے بعض دفعہ ایسے بھی گزر جاتے تھے کہ 2 مہینے آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ جب چولہا ہی نہیں جلتا تھا تو روٹی بھی نہیں پکتی تھی، جب چولہا ہی نہیں جلتا تھا تو سالن بھی نہیں پکتا تھا۔ جناب عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، خالہ جی تو پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ ما کان یعیشکم، کیسے گزارا ہوتا تھا؟ فرماتی الاسودان التمر والماء، کھجور اور پانی۔ اور ہاں، ہمارے ہمسایوں کے گھر میں دودھ ہوتا تھا، اور وہ دودھ ہمیں تحفے کے طور پہ بھیجتے تھے، تو دودھ پی لیتے تھے، دودھ پیتے تھے، کھجور کھاتے تھے، پانی پیتے تھے۔ یہ وہ مائیں ہیں جن کو اللہ نے پسند کیا پیغمبر کے نکاح میں آنے کے لیے، اور ان کو آپ نے اہل بیت سے باہر نکال دیا۔ ماں جی خدیجہ کو نکالا، ماں جی عائشہ کو نکالا، سودا کو نکالا، زینب کو نکالا، وہ جو مساکین پہ ہر وقت خیرات کرنے والی تھی اس زینب کو نکالا، جو اتنی عبادت کرنے والی، اتنی عبادت کرنے والی تھی، اتنی عبادت کرنے والی تھی۔ آپ کی گھر والیوں میں عبادت کی ایک کیفیت تھی، ان ماؤں کی ایک ماں کی عبادت تو ایسی تھی کہ آپ تشریف لائے تو چھت کے ساتھ رسی بندھی ہوئی۔ پوچھا یہ رسی کس لیے بندھی ہوئی ہے؟ بتایا گیا کہ ماں جی عبادت کرتی ہیں، زیادہ عبادت کرتے کرتے نیند آنے لگتی ہے، تو جب نیند کی کیفیت ہوتی ہے تو وہ رسی چھت کے ساتھ اور رسی اپنے بالوں کے ساتھ باندھتی ہیں، تاکہ جب نیند کا جھونکا آئے بال یوں کھچیں تو پھر وہ نیند ختم ہو جائے اور دوبارہ اللہ کی عبادت میں لگ جائے۔ امام کائنات نے کہا نہیں، ایسے نہ کیا کریں، اتنی عبادت کریں جتنی عبادت جسم برداشت کرتا ہے۔